السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، آج ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا اعلان کر کے اور ظاہر کر کے دے سکتے ہیں؟ سامعین گرامی، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک کا نام ہے صدقہ اور دوسرے کا نام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے، مگر صدقہ تو غریب آدمی بھی دے سکتا ہے۔ اور صدقے میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی بائیں ہاتھ سے خفیہ رکھ کر چھپا کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں اخفا یعنی چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دے دیا کرو تو یہ تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی برائیاں دور کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو ہر حال میں اس کی اللہ کو خبر ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صدقے کو ظاہر کر کے دینا بھی اچھا بتلایا ہے، مگر اس سے بھی بہتر یہ بتلایا کہ تم صدقات کو چھپا کر دو۔ مگر زکوٰۃ کا حکم تھوڑا مختلف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں دونوں چیز کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنا مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کے اجر ان کے پاس، ان کا یہ اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان کے لیے کسی قسم کا خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظاہر کر کے بھی دینے کا حکم دیا ہے اور چھپا کر دینے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کا یہی مسئلہ ہے، اگر آپ ظاہر کر کے دیں، بتلا کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے، اور اگر انسان چھپا کر دے تو اس کی بھی اجازت دی ہے۔ مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں 3 شرطیں رکھی ہیں کہ اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ مقبول ہوگی اور اس کا ظاہر کرنا جائز ہوگا۔ اگر 3 شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ زکوٰۃ مردود ہو جائے گی، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، یہ جو تمہارے صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، یہ جو تم اللہ کے نام پر دیتے ہو، یہ 2 چیزوں سے پاک ہونا چاہیے کہ تم کسی کو احسان نہ جتلاؤ اور کسی کو تکلیف نہ دو۔ زکوٰۃ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دو اور کسی پر احسان نہ دھرو۔ آگے فرمایا، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جس طرح سے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنا مال دیتے ہیں، اس طرح سے نہ کرو۔ تو 3 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو ریاکاری کا جذبہ دل میں نہ ہو کہ لوگ دیکھیں، میری تعریف کریں، میری خوشامد کریں، میرا واہ واہی ہو، میرا نام و نمود ہو۔ اگر یہ چیز آ جائے گی تو زکوٰۃ برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے اوپر کوئی احسان نہ دھریں کہ ہم تجھے دے رہے ہیں، ہم تجھے پال رہے ہیں، ہماری وجہ سے تیرا خرچ چل رہا ہے۔ اگر یہ کہیں گے تو زکوٰۃ برباد ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز ہے، جسے زکوٰۃ دی جائے اسے کوئی رنج نہ دیا جائے، اسے تحقیر حقارت سے نہ دیکھا جائے۔ اگر یہ 3 چیزیں انسان کے اندر نہیں ہیں تو وہ اعلان کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو چھپا کر بھی دے گا تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ 3 چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، احسان دھرنے سے، تکلیف دینے سے، اور ریاکاری کی نیت سے یعنی دکھاوے کی نیت سے۔
تو اگر یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہے، خود بخود اللہ تعالیٰ کسی کا نام کر دیتا ہے، کسی کی شہرت ہو جاتی ہے، تو اللہ کا انعام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ صدقات دینے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔